ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بھی زنم قادری یمنا رہے یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم نہ پوچھو مجھ سے حبیب خدا کے بارے میں کلام رب سے سنا مصطفیٰ کے بارے میں علی کے واسطے کیسے نہ لوٹتا سورج اسے بھی علم تھا شیر خدا کے بارے میں وہ جن کی ایک ہی ٹھوکر سے جی اٹھے مردے میں اور کیا کہوں غوث الورا کے بارے میں انہی کی ذات نے بخشا ہے سنیت کو فروغ میرا اشارہ ہے احمد رضا کے بارے میں ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف ہو کیوں ہمیں یزیدیوں کا ہم تو حسینی ہیں حسینی مزاج رکھتے ہیں درے شبیر کی مٹی جو میرے سر کا تاج ہو جائے درے شبیر کی مٹی جو میرے سر کا تاج ہو جائے میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کی معراج ہو جائے خیرات دینا اگر بند کر دے کربلا والے خیرات دینا اگر بند کر دے کربلا والے ساری دنیا دانے دانے کو محتاج ہو ساری دنیا دانے دانے کو محتاج ہو جائے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جو بھی کھانے کھلانے پلانے کا آپ اہتمام کریں خاموشی کے ساتھ کھلاتے رہیں تاکہ سننے اور سنانے کا ماحول خراب نہ ہو حصول برکت کے لیے عادت کے مطابق میرے کچھ دوست احباب نے گزارش کی ہے کہ کچھ کلام بھی پیش کر دیا جائے تاکہ سننے کا ماحول بنے اور میں رب کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں مجھ جیسا چھوٹا سکہ چل رہا ہے رب کا بڑا احسان عظیم ہے کہ علماء کرام کی ڈیوٹیوں کو سیدھا کرنے کا نتیجہ ہے بس ان کی ڈیوٹیوں کو اپنے سر کا تاج رکھتے ہوئے حسن مطلع آپ کی بارگاہوں تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کر لیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا سمت نبی بو جہل گیا
کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی منہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کے پیارے ہیں دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کے وہ تارے ہیں وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کے پیارے ہیں دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کے وہ تارے ہیں ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زبان پر جاری رہا ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زبان پر جاری رہا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا سے بولے عمر اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ آخری شعر بڑی تیزی کے ساتھ محبتوں کے ساتھ سماعت کریں سبحان اللہ نبی کے غلاموں کا سبحان اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی
بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا اجمیری یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار و مشرکین پہ بڑا سخت ہیں رحماء بینہم اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہیں بڑے نرم دل ہیں وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا جب تم ان کو دیکھو گے تو یا حالت رکوع میں دیکھو گے یا سجدے کی حالت میں دیکھو گے آئیے میں نے کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ روشنی ڈالی تھی حضور کی مکی زندگی حضور کی کریمانہ اخلاقانہ زندگی کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور آج حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان دونوں خلفاء کی ذات بابرکت میں ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے اپنا اپنا خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت اور برکت سے خود بھی مالا مال ہوں گے اور اس برکت کو حاصل کرنے کے بعد اس امید کے ساتھ بیٹھیں گے سماعت کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اٹھنے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء گزرے ہیں پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی جن کے بارے میں حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی ان دونوں اہم ترین شخصیتوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کل آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آج صرف حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول ہے اور دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم جو خلیفہ دوم ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان ملاحظہ فرمائیے 37 سال 6 مہینے کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے لیکن روایتوں میں آتا ہے مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان 37.5 سالوں میں کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی بدکاری نہیں کی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اسلام کے اصول و قواعد کے خلاف تھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت بھی پیش نہیں کی ہے لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو پاک اور صاف رکھا ہے مؤرخین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد گرامی جن کا نام حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے ان کو ایک مرتبہ
मरतबा बुत खाने में आप साथ में लेकर के गए, वालिद गिरामी कहते हैं इनकी पूजा करो, परस्तिश करो, इनके आगे झुको, इनकी पूजा अर्चना करो। आकाए करीम के खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, आज तक तो मैंने इनके आगे अपने आप को सरेंडर नहीं किया है, मैंने आज तक किसी बुत के आगे अपने आप को समर्पण नहीं किया है, आखिर इसके आगे झुकने से मुझे मिलेगा क्या? क्या ये सारी मुरादें दूर कर देते हैं, परेशानियां दूर कर देते हैं, मुसीबतों को दूर कर देते हैं। अब बाप की जुबान से जब ये सुना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, अच्छा ऐसा मामला है तो ठीक है, मैं एक का टुकड़ा, एक पत्थर उठाकर इसकी तरफ मारता हूँ, अगर ये मेरी तरफ से होने वाले हमले को रोक लेगा, अपने आप को बचा लेगा, तो समझूंगा कि हाँ इसकी इबादत की जाए, समझूंगा कि हाँ ये परस्तिश के लायक है। जैसे ही आपने ईंट का टुकड़ा उसकी तरफ मारा, उसका एक बाजू टूट करके जमीन पर गिर जाता है और आपके वालिद गिरामी आपकी इस बचकाना हरकत को देख करके नाराज हो जाते हैं, नाराजगी के आलम में घर पे ले जाते हैं और आपकी वालिदा माजिदा से कहते हैं, सुनो सुनो, आज इसने बड़ा अजीबो गरीब मामला सबके सामने पेश किया है, आज इसने मामूदा हम जिसकी पूजा और परस्तिश करते हैं, आज इसने उसकी शान में गुस्ताखी की है, वो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वालिदा माजिदा कहती है, इनको मत मारो, इनको मत डांटो, इन पर नाराजगी का इजहार मत करो, इसलिए कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो मेरे कानों से कोई हाथी से गैबी से आवाज दे रहा था, अंता सिद्धा अंता अतीक व रफीक, यानी ये अतीक है, ये रफीक है, इसको किसी तरीके की तकलीफ मत दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कि ये वो शान है जिन्होंने कलमा पढ़ने से पहले कोई बुरा काम नहीं किया। 37 साल में कलमा कब पढ़ा है? जब शाम के रास्ते पे आप तिजारत की गरज से जाते हैं और तिजारत की गरज से जाने के बाद रास्ते में रात हो जाती है, एक गिरजा घर में आपका कयाम होता है, गिरजा घर का पादरी कहता है काफिला कहाँ से आया है? बताने वाले बताते मक्के से आया है। अच्छा मक्के से आया है, उस मक्के की सरजमीन से जहाँ झुरमटों का साया है, जहाँ खजूरों का साया है, उसने अपनी मजहब की किताबों में मक्के के दरो दीवार को पढ़ रखा था, मक्के की तारीख को पढ़ रखा था, यहूदियों की किताबों में लिखा था कि एक जमाना आएगा मक्के में एक मोहम्मद पैदा होंगे और जब वो पैदा होंगे तो खुदा की कसम दुनिया में एक इनकलाब बर्पा पैदा हो जाएगा, हक और बातिल का मार्का दुनिया के सामने पेश आएगा, दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। जब उन्होंने देखा कि मक्के का मामला है, मक्के के लोग आए तिजारत की गरज से, रात में ठहरने का जब कयाम किया जाता है, वो कहता है पादरी, अपने गिरजा घर का पादरी कहता है मैं तुम्हारे अमीर से मिलना चाहता हूँ, जो तिजारत का सबसे बड़ा आदमी है, जो सिपह सालार है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तिजारत की सिपह सालार, तिजारत के सबसे बड़े अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उसके पास में पहुंचने के बाद वो कहता है आप बड़े खुश नसीब हैं, आप आगे का सफर मत जारी सारी रखिएगा, आपके सब लोग यहाँ पर दुश्मन हैं, मैं आपकी जान, आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की गरज से कहता हूँ आप वापस कदम कर लीजिए, वापस लौट जाइए। मक्के में एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, मक्के में एक इनकलाब आ गया है, मक्के में एक तूफान बर्पा हो चुका है और आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको खलीफतुल मुस्लिमीन कहूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको अमीरुल मोमिनीन कहूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो कहते हैं क्या अमीरुल मोमिनीन, क्या खलीफतुल मुस्लिमीन, कैसी बातें कर रहे हो? रात गुजारी है, सुबह का सूरज तुलू होता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला तिजारत के सारे सामान को पौने होने पर के जिस तरीके से बेचना था बेचा और बेचने के बाद मक्के की तरफ वापस रवा दवा हो जाते हैं। मक्के में पहुंचे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की एक पहाड़ी पर खड़ा होकर के सबको एक जगह जमा किया और जमा करने के बाद इरशाद फरमाते हैं ये लोगों सच बताना क्या मैं कभी झूठ बोला हूँ? लोगों ने कहा नहीं, हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आका फरमाते मैंने किसी की अमानत में खयानत की है। लोग कहते या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने आपको किसी की अमानत में खयानत करते हुए नहीं देखा है। मेरे अंदर कोई खामी हो तो बताओ, मेरे अंदर कोई कमी हो तो बताओ, मेरे अंदर कोई खराबी हो तो बताओ। सारे लोग कहते हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोले हैं, आपने हमेशा अमानत की हिफाजत फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अच्छा जब मैं आज तक झूठ नहीं बोला हूँ तो आज मैं तुम्हारे सामने एक बात कहूँगा, एक ऐलान करूँगा। जब मैं आज तक झूठ नहीं बोला हूँ, लोग कहते हैं कि जब आज तक झूठ नहीं बोले हो तो आज भी झूठ
جھوٹ نہیں بولو گے، آج بھی بولو گے تو سچ ہی بولو گے۔ جب لوگوں کی طرف سے تصدیق ہو گئی محمد ابن عبداللہ آج تک جھوٹ نہیں بولے ہیں اور آج بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بولیں گے تو آج سچ ہی بولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے حضور کے اس اعلان کو سنا اور جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کی جماعت بن جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اگنور کر دیا، آپ کے اعلان کو قبول نہیں کیا، آپ کے اعلان کو تسلیم نہیں کیا، ان کو مکے کا کفار و مشرکین کہا گیا۔ وہ لوگ جو اب تک حضور کو سچا بول رہے تھے، وہ لوگ جو اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار یہ کہہ رہے تھے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ جب بھی بولے ہیں تو سچ بولے ہیں، مگر مصطفیٰ نے ابھی جو اعلان کیا ہے سارے لوگ اپنا دامن جھاڑ کے بھاگنے لگتے ہیں۔ کوئی دائیں جاتا ہے تو کوئی بائیں جاتا ہے، سب بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے مولا یہ وہی قوم ہے نا جو ابھی میری صداقت کا ڈنکا بجا رہی تھی، میرے سچی میرے صدیق ہونے کا اعلان کر رہی تھی، لیکن جب میں نے حق کا اعلان کیا ہے سب اپنا دامن جن بچا کر کے بھاگ گئے ہیں۔ مولا اگر یہ اس طریقے سے بھاگتے رہیں گے تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون رہے گا؟ رب کی طرف سے الہام ہوتا ہے اے میرے حبیب، دنیا تجھے محمد الرسول اللہ کہے یا نہ کہے، دنیا تجھے نبی کہے یا نہ کہے، یہ مکے کے در و دیوار، یہ مکے کے لوگ تجھے نبی کہے یا نہ کہے، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے، میں تجھے محمد الرسول اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ۔ یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق ہے، جب مکے میں آئے تو کیا دیکھا؟ انقلاب برپا ہے۔ مکے میں ابو جہل انتظار کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ابوبکر واپس آ جائیں، میں ان سے بات کروں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے واپس آتے ہیں، ابو جہل نے کہے وہ تمہارے جو دوست ہیں نا، وہ جو تمہارے رفیق ہیں نا، جن سے تم بڑا پیار کرتے ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، جن سے تم دوستی رکھتے ہو، آج انہوں نے ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے، ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر پوچھتے کیا انقلاب کر دیا ہے؟ ارے انہوں نے تو اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے، انہوں نے تو اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے عبادت کا حقدار وہ ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی گفتگو کو سماعت کیا، سماعت کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں میں سفر طے کر کے آیا ہوں، سفر کا تھکا ہارا ہوں، گرد و غبار میں آلود ہوں، مجھے تھوڑا سا آرام کر لینے دیا جائے، بعد میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اس سے گفتگو کی، گھر پہ پہنچے، سامان رکھا، کون لیٹے گا کون آرام کرے گا، کون تھکاوٹ کو دور کرے گا، بیوی بچوں سے گھر والوں سے پوچھا کیا محمد ابن عبداللہ نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا تو ہے۔ کہا ٹھیک ہے کہاں ہے؟ کہا فلاں پہاڑی کی چوٹی فلاں پہاڑی کے پاس میں بیٹھے ہیں۔ جب آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ، آپ نے انقلاب برپا کر دیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ واقعی میں نبی ہیں، واقعی میں رسول ہاشمی ہیں، تو نبی ہونے کا کوئی اعجاز دکھائیے، نبی ہونے کی کوئی دلیل دکھائیے، نبی ہونے کا کوئی معجزہ دکھائیے۔ آقا کریم نے جب اتنا سماعت کیا، سماعت کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں گرجا گھر میں تمہیں اس راہب نے جو بتایا تھا، اس پادری نے جو بتایا تھا، میرے نبی ہونے کے لیے وہ دلیل کافی نہیں ہے، میرے نبی ہونے کے لیے وہ برہان کافی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس پادری کے درمیان میں، اس گرجا گھر کے اندر میں صرف میں گفتگو کرنے والا تھا اور سامنے پادری تھا، وہاں محمد کیسے پہنچ گئے، وہاں محمد نے کیسے دیکھ لیا؟ اس گفتگو کو میں جانوں یا پھر وہ راہب جانے، لیکن آپ مکے میں بیٹھ کر کے شام کے حالات کو جانتے ہیں، شام کے حالات کو جاننے والا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کے نبی ہونے کی دلیل مل گئی، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عشق کرنے والا کوئی ہو تو بتاؤ، ایسا دوست ہو تو کوئی بتاؤ، ایسا رفیق ہو تو کوئی بتاؤ۔ ایک موقع ہے، ایک مرتبہ آپ صبح کے دن کے اجالے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، یہودیوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ کس کا؟ یہودیوں کا مجمع لگا ہوا، یہودیوں کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی وقت میں اللہ کے رسول پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ زکات اس کے تعلق سے، زکات کے تعلق سے، اور جب جب کوئی آیت کریمہ کا نزول ہوتا تھا، یہودی بیٹھ کر کے مذاق کرتے۔ اب وہاں بیٹھ کے سب جلسہ ہو رہا ہے، ان کا میٹنگ ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے جا رہا، ان کو دیکھ کر کے یہودیوں کے عالم نے اللہ کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ دیکھو میں کہتا نہ تھا کہ یہ ابھی نبی ہونے کا اعلان کریں گے، کچھ دنوں کے بعد پھر یہ کہیں گے کہ زکات دو، روپیہ دو، پیسہ دو۔ میں جو کہتا تھا آج دیکھو ویسا ہو گیا۔ زکات، دیکھو زکات کی آیت آ گئی، یعنی محمد ابن عبداللہ لکھپتی بننا چاہتے ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا، میں نے کہا نا اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہاں میں بہت امیر، ہم بہت مالدار ہیں۔ اس طریقے سے جب اللہ کی شان میں گستاخانہ الفاظوں کا استعمال ایک یہودی عالم کر رہا تھا، اتنا سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور ان کے اسٹیج کے قریب میں جا کر کے اس یہودی عالم کے منہ پر وہ زوردار تھپڑ مارا ہے کہ وہ اسٹیج سے نیچے آ جاتا ہے، اور امید تھی کہ اس کی آنکھ باہر نکل کر کے آ گئی ہو، بے چین ہو گیا، شدت تھپڑ کی مار برداشت نہ کر سکا، اور آپ نے جب اس کے زوردار تھپڑ مارا ہے تو سارے لوگ جو مجمع پہ بیٹھے تھے نا، وہ ڈر کے مارے سارے کے سارے بھاگ گئے۔ ہزاروں کے مجمع میں منبر کے اسٹیج کے قریب میں آ کر کے ایک یہودی عالم کے تھپڑ مارنا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی جسارت کا کام ہے۔ وہ جانتے تھے یہ مارنے والا کوئی آدمی نہیں ہے، محمد عربی کا غلام ہے، پیغمبر کا دیوانہ ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا ہمارے عالم کو مارا ہے، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی جرم نہیں کیا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے یہودی پہنچ گئے، شکایت لے گئے۔ سارے یہودی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد تو دیکھو آج ابوبکر نے ایسا کیا ہے، ہمارے عالم کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا ہے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے جواب دیتے ہیں، تم نے پہچانا نہیں ہوگا یہ کام تو عمر کرتے ہیں، تم نے پہچانا نہیں ہوگا یہ کام تو عمر کرتے ہیں، میرا صدیق ایسے تھوڑی کرتا ہے کوئی کام۔ کہا نہیں، آئے محمد ابن عبداللہ دن کے اجالے میں مارا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں مارا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں۔ پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا چلو ابو بکر کو بلایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، دربار مصطفیٰ میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، سارے یہودی ہیں، اور وہ شکایت کر رہے ہیں، اور جس کے تھپڑ مارا تھا نا، اس کے آس پاس کے لوگ بار بار کہتے تھے کہ بیٹا اگر حضور یہ کہیں، محمد ابن عبداللہ اگر یہ کہیں کہ ابوبکر نے تمہارے تھپڑ مارا ہے، تم بھی بدلہ لے لو، تو بیٹا پوری طاقت لگا دینا، جتنی طاقت ہو، جتنی ہمت ہو، جتنی قوت ہو نا، بھرپور طاقت سے تھپڑ مارنا، تاکہ ابوبکر کی آنکھ نکل کر کے باہر آ جائے۔ بھڑکانے والے موجود تھے، چڑھانے والے موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے میرے جانثار صحابی، اے ابوبکر، تیرے بارے میں یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں، کیا تم نے ان کے کسی عالم کے تھپڑ مارا ہے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عرض
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تھپڑ کیوں مارا ہے؟ یہ تو بتا رہے کہ تھپڑ مارا ہے، یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جھوٹ مکار فریب، دنیا میں سب سے زیادہ مکار فریب اگر کوئی قوم ہے تو وہ یہودی ہے۔ نہیں، ہم تو اپنے مذہب کی باتیں کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو بیٹھا کر کے جینے کا طریقہ سکھا رہے تھے، کھانے پینے کا طریقہ سکھا رہے تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، ہمارا کوئی جرم نہیں تھا، بس ہم بیٹھے تھے اور تمہارے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مار دیا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی، آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اے میرے محبوب فیصلہ کرنے میں جلد بازی مت کرنا، کیونکہ یہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ پر بھی اس طریقے کی جب تہمت اور الزام لگایا گیا تھا تو ان کی صفائی بھی اللہ نے پیش فرمائی تھی، اور آج ابو بکر صدیق کے دامن پہ دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے، آج ان پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو آج فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تھپڑ مارا ہے، ان کے پاس تو سارے گواہ ہیں، ابو بکر تمہارا کوئی گواہ ہو تو دکھاؤ، تمہارے پاس کوئی اس کی کوئی گواہ ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سچ ہونے کی، صدیق ہونے کی گواہی خود خدائے وحدہ لا شریک جس کی ذات ہے وہ گواہی پیش کر رہا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یعنی پروردگار اعلیٰ نے ارشاد فرماتا ہے لقد سمع اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے سنا یہ کہہ رہے تھے قالوا ان اللہ فقیر، اللہ فرماتا میں نے سنا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت غنی ہیں، ہم بہت مالدار ہیں، ہم بہت پیسے والے ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور اے میرے محبوب میرے ریکارڈ میں سارا کا سارا معاملہ لکھا ہوا ہے، یہ ہزاروں انبیاء کاملین، انبیاء و مرسلین کا قتل کرنے والی قوم ہے۔ وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان قریب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت سے سخت عذاب مسلط فرما دیا۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ اجمالاً جستہ مقام پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اگر مکمل اور مفصل طریقے سے اگر میں گفتگو کروں گا تو صرف ایک ہی خلیفہ کا بیان ہو پائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو غار ثور میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خدمت کی تھی، زندگی کے آخری دنوں میں وہ جو سانپ نے ڈسا تھا نا وہی زہر اثر کرتا ہے، اور 63 سال کی عمر میں 2 سال کچھ مہینے آپ نے خلافت کے منصب پر فائز ہو کر کے اسلام کا کام کیا ہے، اسلام کو فروغ کیا ہے۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، خلافت کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ان کا جو دور خلافت گزرا ہے 10 سال 6 مہینہ 5 دن کی عمر میں، 5 دن تک 10 سال 6 مہینہ 5 دن تک حضرت عمر فاروق اعظم نے خلافت کے کام کو انجام دیا ہے۔ خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ ان کو جس راستے سے تشریف لے جاتے ہیں اس راستے پر چاہے جنوں میں کوئی شیطان ہو یا انسانوں میں کوئی شیطان ہو، حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھنے کے بعد جنوں میں رہنے والا شیطان، انسانوں میں رہنے والا شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان ملاحظہ فرمائیے. آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان میں اللہ تبارک و تعالی کے دو وزیر ہیں میکائیل اور حضرت میکائیل اور حضرت جبریل, اور زمین پر میرے دو وزیر ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان ملاحظہ فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک معمول تھا کہ وہ جب رات کی تنہائی میں سب اپنے گھروں میں آرام فرماتے تھے, لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں گشت کیا کرتے تھے. یہ دیکھتے تھے کہ کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, یہ دیکھتے تھے کہ کس گھر میں کیا پریشانی ہے, یہ دیکھتے تھے کس گھر میں کیا تکلیفیں ہیں. صبح کو ان گھر والوں کو ان کی پریشانیوں کے تعلق سے ان کے گھر میں اگر چولہا نہیں جلا ہے تو ان کے گھر میں کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہ معمول تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا گشت کر رہے ہیں. رات کا اندھیرا ہے, ایک گھر کے قریب میں پہنچے ہیں, دروازے کے قریب سے گزر رہے تھے. ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ کم ہے, پانی ملا لے, پانی ملانے سے دودھ بڑھ جائے گا, وزن بھی بڑھ جائے گا, گھر کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, مہربانی کر بیٹی اس میں دودھ ملا لے. بیٹی جواب دیتی امی جان میں سب کچھ کر سکتی ہوں, آپ کی اتباع کر سکتی ہوں, آپ کی فرما برداری کرتی ہوں, لیکن میں وہ بات نہیں مانوں گی جو قرآن کے خلاف ہوگی, میں وہ بات نہیں مانوں گی جو حدیث کے خلاف ہوگی, میں وہ بات نہیں مانوں گی جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہوگی. تجارت کرنے والوں, امیر و رئیسوں, دکانیں چلانے والوں, دودھ کا کاروبار کرنے والوں, تم سب اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں ہر طریقے سے اپنا اپنا کاروبار کرتے ہو, کرو. میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے, لیکن کاروبار کے ساتھ ساتھ تم خود بھی اس بات کا خیال رکھو اور اپنی اولادوں کو بھی اس بات کا خیال کرو. اگر تم نے ناجائز طریقے سے, بے ایمانی طریقے سے اپنے اندر کوئی حرام کمائی کا لقمہ کھایا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی حرام کمائی کا لقمہ کھلایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حرام کمائی کا لقمہ کھانے والے کی 40 دن تک اللہ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا. وہ نوجوان بیٹی اپنی بوڑھی ماں سے عرض کر کے امی جان آپ کی بات مانی جائے گی, لیکن وہی باتیں مانی جائیں گی جو قرآن کے اصول و قواعد کے مطابق ہوں گی, جو حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہوں گی. قرآن اور حدیث کے اصول و قواعد کے اگر خلاف ہوگی تو پھر میں وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ عمر فاروق اعظم نے اعلان فرما دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. عمر فاروق اعظم نے اعلان فرما دیا جائے کوئی بے ایمانی کر کے روزی روٹی کا ذریعہ تلاش نہ کرے. عمر فاروق اعظم نے اعلان فرما دیا ہے ڈنڈی نہ ماری جائے. عمر فاروق اعظم نے اعلان فرما دیا ہے کہ بدن کرنے میں, ناپ تول کرنے میں گڑبڑی نہ کی جائے. اس لیے اے میری امی میں سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں اس دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے عمر فاروق اعظم کا اعلان ہے. ماں کہتی ہے بیٹی کیسی باتیں کرتی ہے, عمر یہاں دیکھ تھوڑی رہے ہیں, عمر یہاں ہمیں تمہیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں. بیٹی نے مسکرا کے جواب دیا امی جان عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. عمر تو نہیں دیکھ رہے, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اس بیٹی کی اس بات کو سنا, اس جواب کو سنا, بیٹی کے جملے حضرت عمر فاروق اعظم کے دل پہ نقش کر جاتے ہیں, مکان کی پہچان بنا کے چلے جاتے ہیں. صبح دربار فاروقی لگتا ہے اور اس گھر سے اس بیٹی کو اور اس کی ماں کو بلایا جاتا ہے, اور ماں کو بلانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑی ہیں, اور کھڑی ہونے کے بعد آقا کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے بیٹی تیرے سچ بولنے
होने की वजह से आज मैं बैतुल माल से तेरा वजीफा बढ़ा रहा हूँ, तेरे लिए तनख्वाह का एहतमाम कर रहा हूँ। और तेरी माँ ने तुझे बहुत कोशिश की थी कि उसूल के खिलाफ जाए, लेकिन तू अपने बात पर मजबूती के साथ अटल रही। मैं तुझे इनाम और इकराम से नवाजता हूँ। और सारे मजमे की तरफ मुखातब होकर के उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, ये लोगों तुम सब गवाह हो जाओ। और उस खातून से कहा, उस जवान बेटी की माँ से कहा, ए खातून, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तुम्हें कोई एतराज ना हो, तो तुम्हारी बेटी का निकाह मैं अपने बेटे आसिम से क्यों ना कर दूं? सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है आप लोगों? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपकी शहजादी का निकाह अपने बेटे आसिम से ना कर दूं? हजरत आसिम जो उमर फारूक आज़म के बेटे हैं, उससे उस बेटी का निकाह किया गया। मुअर्रिखीन किराम बयान फरमाते हैं, उन दोनों से एक बेटी पैदा हुई, बरिवायात जिसका के नाम हजरत फातिमा है। और इसी हजरत फातिमा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। पूरी दुनिया आलम इस्लाम में मुजद्दिदियत का जो दौर शुरू होता है, पहली सदी हिजरी का जो मुजद्दिद बनता है, वो कोई और नहीं, वो आसिम जो उमर फारूक आज़म के बेटे हैं, उनकी बेटी के पेट से पैदा होने वाले उस बच्चे को दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। क्या मतलब? जब नेक और नेकियां असलों में होती हैं तो नेक और नेकियां नस्लों में भी पाई जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा, हजरत आयशा सिद्दीका, इनकी अजमतों पे कुर्बान जाएं। आपस में बैठे हैं और गुफ्तगू हो रही है। क्या गुफ्तगू हो रही है? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, हसन हुसैन की वालिदा हैं, हजरत अली की बीवी हैं, पैगंबर की शहजादी हैं, पैगंबर की बेटी हैं। वो कहती है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा से, ए आयशा सिद्दीका, ए मेरी अम्मी जान, आप एक बात ईमानदारी से बताइए, आप अफजल हैं या मैं अफजल? आप अफजल हैं या मैं अफजल हूँ? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो तमाम मोमिनों की माँ हैं, वो इरशाद फरमाती हैं, आप सबसे अफजल हैं, क्योंकि आप नबी की बेटी हैं और मैं सहाबी की बेटी। आप नबी की बेटी हैं, मैं सिहाबी की बेटी हूँ। ये बात बिल्कुल मुसल्लम हकीकत है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं एतराज करने का। लेकिन ए बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारे बाबा जान की जुबान फैज़ तर्जुमान से इन बातों को बारहा समाअत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जिस लड़की का जिसके साथ निकाह होगा, अल्लाह के फजल से, हुजूर की शफाअत से, वो बीवी अपने शौहर के साथ जन्नत में जाएगी। तो ए फातिमा, तुम जिसके साथ में जन्नत में जाओगी वो अली होंगे अली, और मैं आयशा जिसके साथ में जन्नत में जाऊंगी वो नबी होंगे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान और आज हमारी माए बहने, एक अजीब फैशन चल पड़ा, एक अजीब और गरीब फैशन चल पड़ा। गर्मी हो या सर्दी, मर्द हजरात तो अपने घरों से बाहर निकल जाते कारोबार के लिए, दुकान के लिए, कारोबार के लिए। लेकिन हमने देखा है, गांव देख लो, शहर देख लो, नगर देख लो, चबूतरे पे कुर्सियां डाली। जिनके यहाँ कुर्सियां नहीं है तो उन्होंने एक चौकों का चबूतरा बना दिया, वहाँ हमारी माए बहने बैठी हैं। और बैठने के बाद 2, 4, 6 इकट्ठी हो गई। कोई दीन की बात नहीं करती, कोई वुजू के ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं की जाती, कोई नमाज के ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं की जाती। बिल्कुल सच बतला रहा हूँ। फिर सवालात क्या होते हैं, बातचीत क्या होती है, गुफ्तगू क्या होती है। तुम्हें तुम्हारा शौहर कितना खर्चा देता है, तुम्हें तुम्हारा शौहर कितना पैसा देता है, तुम्हें तुम्हारा शौहर कितना मालो जेवर देता है, तुम्हें तुम्हारा शौहर कितना प्यार करता है, तुम्हें तुम्हारा शौहर कितनी मोहब्बतों से नवाजता है, तुम्हें तुम्हारा शौहर क्या क्या देता है। ये इस तरह की गुफ्तगू के बाद ना जाने कितनी गीबतें भी शुरू हो जाती हैं, ना जाने कितनी चुगलखोरियां भी शुरू हो जाती हैं। और बातों ही बातों में बहुत सारी बीवियां ऐसी पाई जाएंगी जो बेचारी शौहर सुबह से लेकर शाम तक इस शिद्दत की गर्मी में अपने जिस्म का पसीना निकालने के बाद 200, 400, 1500 लेके घर में घुसता है, लेकिन ये बेचारी चबूतरे
چبوترے پہ بیٹھ کر کے اپنے شوہر کی شان میں گستاخی کرتی ہے، سب کچھ کھلانے پلانے پہنانے اوڑھانے کا انتظام یہ کرتا ہے، لیکن اگر ایک بار کوئی حسب منشا عادت کے مطابق اس کی خواہش پوری نہ ہو سکے تو بیچاری دو لفظ کہہ کر کے اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتی ہیں، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کہتی ہیں کہ جب سے میں تمہارے گھر میں آئی تم نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے، ماں بہنوں برا نہ مانو، میں تمہارا اپنا ہوں، میری باتوں کو دل اور دماغ کی ڈائری پہ نوٹ کرو، تمہیں تمہارا شوہر جس حال میں رکھے، تمہیں تمہارا بھائی جس حال میں رکھے، تمہارے والد تمہیں جس حال میں رکھے، آپ اس کو ہی غنیمت جانو۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوا چلوں، دنیا میں ایک لڑکی، ایک عورت، ایک خاتون کے صرف 4 ہی ہمدرد ہوتے ہیں، 4، یا تو شوہر یا پھر باپ یا بیٹا یا بھائی، ان 4 مردوں کے علاوہ عورت کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اور اگر ان 4 کے علاوہ اگر کوئی ہمدردی دکھاتا ہے، اگر اپنا نچھاور کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی مفاد پرستی پیدا ہو چکی ہے۔ آج سوشل میڈیا میں اس طریقے کی خبریں پڑھتے ہیں، دیکھتے تو کلیجہ میں خون آتا ہے، کیا کمی تھی اسلام میں، کیا کمی تھی قرآن میں، کیا کمی تھی مسلمانوں میں، کیا کمی تھی حدیث میں، جو آج میری قوم کی جوان بچیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں، کافر اور مرتد ہو رہی ہیں۔ خدا کی قسم، ہر بھائی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر بیٹا اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر شوہر اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ بھائیو سنو، اگر تمہاری جوان بیٹی کالج میں جا رہی ہے، تمہاری جوان بیٹی ٹیوشن کلاس میں جا رہی ہے، تو یہ دیکھ ٹیوشن کلاس کئے بجے سے کئے بجے تک چل رہا ہے، یہ دیکھ تیری بیٹی کا اسکول 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہے، اگر 12 بجے چھٹی ہو رہی ہے، اگر ٹیوشن کی چھٹی 4 بجے ہو رہی ہے، اور اگر تیری بیٹی 5 بجے آ رہی ہے، اگر تیری بیٹی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ آ رہی ہے، پہلے ہی تم سوال پوچھ کہ اتنا لیٹ کیوں آئی ہے، چھٹی تو 12 بجے ہو رہی تھی، تو 4 بجے کیوں گھسی ہے، ٹیوشن کلاس سے تو 4 بجے آنا تھا، 6 بجے کیوں آئی ہے۔ اگر تم نے ان 2-3 گھنٹوں کے درمیان میں اپنی بہن بیٹی پہ غور و فکر نہ کیا تو پھر یاد رکھنا کفے دست ملنے کے علاوہ کچھ بچے گا نہیں۔ ابھی وقت ہے مان جاؤ، ابھی وقت ہے سنبھلو، ابھی وقت ہے سدھارو، اپنے آپ کو بھی سدھارو، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی نظر رکھو، اس لیے کہ دنیا میں رہ کر کے دنیا کی تعلیم ضروری ہے، دنیا میں رہ کر کے اصلی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن تعلیم وہی کامیاب ہے جس تعلیم کو حاصل کرنے پر میری تمہاری قوم کی بچی کی عزت و آبرو بچی رہے۔ عزت و آبرو اگر نہیں بچی تو پھر ایسی تعلیم کو کر مار دیجیے، عزت و آبرو کا سودا ہو گیا تو پھر ایسی ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی تعلیم و تربیت سے کوئی فائدہ نہیں۔ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے کتنے معاملات ہیں، اگر بیان کروں میری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، لیکن عمر فاروق اعظم نبی کے صحابہ کی سانس، نبی کے صحابہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو کسی نے خبر دی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دو عمر فاروق اعظم مبارک کو ایران فتح ہو چکا، ایران فتح ہو چکا ہے، اور ایران سے کچھ لوگ قید بھی بنا کر کے لائے گئے ہیں، اور انہی قیدیوں میں ایک شہزادی بھی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، مؤرخین بیان فرماتے ہیں، نوشیروان عادل کی بیٹی جس کا نام شہربانو تھا، جس کو مؤرخین ایران کا چاند لکھا ہے، ایران کا چاند۔ شہربانو کی حسن و جمال خوبصورتی کا جواب اس زمانے میں ایران میں دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ عمر فاروق اعظم تشریف فرما ہے، قیدی لائے گئے ہیں، اور ان قیدیوں میں یہ نوجوان لڑکی حسین و جمیل ہے، سونے کے کنگن پہنے ہے، سونے کا تاج سر پہ رکھا ہے، دیکھنے والوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دیکھ کے سمجھ جاتے تھے یہ کسی بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ کسی بادشاہ کی شہزادی ہے۔ سارے لوگوں کو جو تقسیم کرنا تھا تقسیم کر دیا، جو بانٹنا تھا وہ سارا کا سارا بانٹ دیا گیا، یہ شہزادی باقی بچی ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا امیر المومنین، یہ جو باقی بچی ہے نا، اس کو کس کے حوالے کریں گے، اس کو کس کو دیں گے، اس کو بھی تو تقسیم کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، بھئی یہ شہزادی ہے، یہ شہزادی ہے،
تو جب شہزادی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی شہزادے ہی کے حق میں جائے. بے شک اگر یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اگر یہ بادشاہ کی شہزادی ہے تو اس کو کسی شہزادے کے ہی حوالے کیا جائے، اس کو کسی شہزادے ہی کے سپرد کیا جائے. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا امیر المومنین کیا آپ اپنے شہزادے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے بیٹے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو اپنے شہزادے کے سپرد کریں گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے نہیں، میرے شہزادے کا کیا معاملہ؟ تم میرے شہزادے کو شہزادہ سمجھتے ہو؟ میرے بیٹے کو اتنا پاورفل سمجھتے ہو؟ نہیں، ایک شہزادہ ہے، ایک شہزادہ ہے، اور وہ ایسا شہزادہ ہے دنیا کے سارے شہزادے اس پہ قربان. کس شہزادے کی بات کرتے ہو؟ کون سے شہزادے کی بات کرتے ہو؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، علی کا بیٹا فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا حسین کی بات کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ یہ ہے شہزادہ میری نظر میں. میں اپنے بیٹے کو شہزادہ نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ جو شہزادہ ہے نا، میرے سارے شہزادے اس پہ قربان ہو جائیں. میں علی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، فاطمہ کے جگر پارے کی بات کر رہا ہوں، نبی کے نور نظر کی بات کر رہا ہوں. امام حسین کو بلایا گیا. امام حسین جب تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد حضرت امام حسین کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح کھڑے ہو کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میں نے یہ حصہ آپ کے لیے رکھا ہے. میں نے شہزادی کو شہزادے کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا ہے. میں نے شہزادی کو شہزادے کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین نے جواب دیا، یا خلیفۃ المسلمین، جس میں عمر راضی اس میں حسین بھی راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میں عمر راضی اس میں حسین بھی راضی. جس کام میں آپ خوش ہو اس کام میں میں خوش ہوں. تاریخ بتاتی ہے کہ شہر بانو نے کلمہ پڑھا. اسی نوجوان لڑکی کا نام شہر بانو ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئی اور ان کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ہو جاتا ہے. اور یہی شہر بانو ہے جو میدان کربلا میں، میدان کارزار میں امام حسین کے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہی ہے. یہی وہ شہر بانو ہے جن کا بیٹا امام زین العابدین ہے. یہی وہ شہر بانو ہے جن کے بیٹے امام زین العابدین کربلا سے تنہا واپس تشریف لائے تھے. اور یہی وہ امام زین العابدین ہے جن سے ساری دنیا میں حسینی سیدوں کا سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ڈبل سلام پیش کرتا ہوں حسینی سیدوں کو. پہلا تو یہ کہ وہ امام زین العابدین سے پیدا ہے، اور دوسرا یہ کہ حسینی سیدوں کا سلسلہ جاری و ساری تھا، جاری و ساری رہے گا. لیکن اس حسینی سید کو آگے بڑھانے کے لیے جس نگاہ نے انتخاب کیا تھا اس نگاہ کو عمر فاروق اعظم کی نگاہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے. آپ کے زمانے میں ایک منافق نام نہاد مسلمان اور ایک یہودی نے کسی بات کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہوا، فیصلہ کرنے کے لیے حضور کے پاس تشریف لے آئے. اور تشریف لانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حساب کتاب ہو گیا. فیصلہ اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں دیا. فیصلہ حق اور انصاف اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں دیا. تو جانتے ہو نام نہاد، دکھاوے کا کلمہ پڑھنے والا، دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والا، کبھی کبھی نمازوں میں رکوع و سجدے کرنے والا، وہ کہتا ہے اے یہودی، یار یہ فیصلہ مجھے اچھا نہیں لگا، یہ فیصلہ مجھے اچھا نہیں لگا، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، سنا ہے وہ فیصلہ بہت اچھا کرتا. تاجدار صداقت کو سمجھیے، تاجدار عدالت کو سمجھ لیجیے. جب یہ دونوں عمر فاروق اعظم کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں پتا یہودی نے کیا کہا؟ یار بڑا عجیب و غریب آدمی ہو، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو،
نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور نبی نے جو فیصلہ سنایا اس فیصلے پہ تمہارا عمل بھی نہیں ہے. افسوس ہے تمہارے مسلمان ہونے پر, افسوس ہے تمہارے مسلمان ہونے پر. ٹھیک ہے بھائی, نہیں مانتے تو چلو. اب اس منافق نام نہاد مسلمان کا نظریہ یہ تھا کہ جیسے ہی میں عمر فاروق اعظم کے پاس جاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں, یہ یہودی ہے, اور عمر فاروق اعظم جب یہ سنیں گے کہ یہ مسلمان ہے, یہ یہودی ہے, تو فیصلہ مسلمان کے حق میں ہوگا, یہودی کے حق میں نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کفار و مشرکین سے نفرت کرتے ہیں, مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں. اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہر اس مسلمان سے محبت کرتے ہیں جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم ہر اس مسلمان سے پیار کرتے ہیں جو اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے. پہنچے عمر فاروق اعظم کی عدالت میں, ساری بات پیش کی گئی. پیش کرنے کے بعد منافق نے سارا معاملہ سنا دیا. فیصلے کا جب نمبر آیا تو اس یہودی سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا, آپ کیوں خاموش کھڑے ہو؟ اس نے اپنی پوری بات سنا دی ہے, کیا آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ آپ کو بھی کچھ کہنا ہو تو کہہ دیجیے. وہ یہودی کہتا ہے, عمر فاروق اعظم نے کیا کہا, میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا ہے, فیصلہ کر دیا ہے. عمر فاروق اعظم نے پوچھا, اچھا فیصلہ کر دیا ہے تو بتاؤ پھر کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ وہ یہودی ڈرتے ڈرتے کہتا ہے, اے خلیفۃ المسلمین, فیصلہ تو مجھ ناچیز کے حق میں سنایا گیا ہے. اتنا جب سنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے, اور تشریف لے جانے کے بعد تلوار نکالتے ہیں, اور تلوار نکالنے کے بعد جب مکان کے دروازے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور جو اس کی گردن پہ تلوار مارتے ہیں, اس کے کاندھے سے گردن کٹ کے زمین پہ گر جاتی ہے, اور اعلان فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن کو کٹ سے اڑا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عمر فاروق اعظم کا فیصلہ ہے. ارے باپ رے باپ, لوگوں نے دیکھا کہ عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو, عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا, عمر نے ایک نماز پڑھنے والے کو قتل کر دیا. دھیرے دھیرے یہ بات حضور کی بارگاہ میں پہنچی. پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کبھی ایمان والے کو قتل نہیں کر سکتے, عمر کبھی کلمہ پڑھنے والے کو قتل نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے, جو لوگ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے وہ مومن ہیں ہی نہیں. یہ شخص اور جب وہ مومن ہے نہیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ عمر فاروق اعظم نے ایک منافق کی گردن کو مارا ہے, ایمان والے کا قتل نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی آدمی مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دنیا میں اپنے ماں باپ بیوی بچے دوست احباب رشتہ دار خاندان پریوار والوں میں سب سے زیادہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل محبت نہ کرے وہ مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں, یہ وہ ہیں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں. آخرکار 10 سال 6 مہینہ 5 دن کی عمر میں 5 دن تک آپ نے خلافت کے منصب پہ فائز رہ کر کے ایک یہودی ابو لؤلؤ کے نام سے جس نے آپ پہ خنجر مارا تھا, اور آپ زہر آلود خنجر سے تکلیف سہتے رہے. آخرکار آپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے اور آپ انتقال سے پہلے عرض کرتے, میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان عظیم ہے کہ مجھ کو کسی ایمان والے نے کسی کلمہ پڑھنے والے نے نہیں مارا ہے, بلکہ میں ایک کافر یہودی کے ہاتھ سے مارا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی 63 سال کی گزری.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال کی گزری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر 63 سال کی گزری۔ یہ دونوں صحابی، یوں تو سارے صحابی افضل ہیں، سارے صحابی قابل تعظیم ہیں، لیکن بریلی کے قلندر کی زبان سے سنو، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی حضور کے قبر انور میں آج بھی پہلو میں دونوں یہ اہم ترین شخصیتیں آج بھی تشریف فرما ہے۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق یا جو حضرت عمر فاروق اعظم یا عثمان غنی شیخین پر جو تبرہ بازی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسے عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ دنیا کی بدترین سے بدترین مخلوق بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ مولا ہم کو وفادار بنا کے رکھ، ہم کو اپنے نبیوں کا، صحابہ اور اہل بیت کا جانثار بنا کے رکھ۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کی بندیوں اللہ سے ڈرو۔ اس مبارک محفل میں آئے ہو تو